الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 17ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 17ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ انبیاء سے۔ یہ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، اس کے اندر 122 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت میں تقریباً 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اس لیے اسے انبیاء کی مناسبت سے سورہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی۔ سورہ انبیاء کے اہم مضامین کیا ہیں؟ نمبر 1، سورہ انبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت ہی قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نہ تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں پر کام آئیں گے۔ ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کس قدر سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے۔ دوسری بات، مشرکین آپس میں حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے، یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے بھی عاجز ہے۔ قرآن کریم نے جواب دیا، جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑا کون سا معجزہ ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے آئینے میں مختلف عقائد و خیالات، اخلاق و اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 10 کے اندر ہے۔ مشہور تابعی اور عرب سردار حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہی آیت پڑھ دی، وہ چونک پڑے اور کہا، ذرا قرآن مجید تو لانا، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں، دیکھو میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں، کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے۔ وہ قرآن کریم کے اوراق پلٹتے رہے، الٹتے رہے، مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے۔ پہلے انہوں نے وہ آیتیں پڑھی جن کے اندر ان سعادت مند لوگوں کا تذکرہ ہے جن میں سے کسی نے جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، کسی نے سارا مال خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہتا ہے، کوئی برائی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ پھر وہ آیتیں پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں، فاسقوں کا ذکر ہے۔ دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے، اے اللہ میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ ہوئے، انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے، ہاں یہ میرا تذکرہ ہے۔ یوں بالآخر انہوں نے قرآن کریم میں اپنا تذکرہ تلاش کر ہی لیا۔ مشرکین کی مضحکہ خیز اور حماقت امیز حرکتوں میں سے ایک حرکت یہ بھی تھی، وہ قرآن کے بارے میں کسی ایک رائے پہ متفق نہیں تھے۔ کبھی کہتے یہ شعر ہے، کبھی کہتے یہ شعر ہے، کبھی کہتے پریشان خواب ہیں، کبھی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء بتاتے، کبھی کسی سے سیکھا ہوا کلام قرار دیتے۔ ان کے اضطراب اور اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں قرآن خواب پریشان ہے، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر اور قرآن شعر ہے۔ تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء لے کر آئے تھے، اسی طرح یہ بھی لائے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے مشرکوں کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا ہے جنہیں اللہ نے بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ان سے کہا گیا، اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو بلکہ واپس لوٹو اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا۔
انہی بلند و بالا مکانات کی طرف جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، انہی قصب و محلوں کی طرف جہاں تم اکڑ اکڑ کے چلا کرتے تھے، وہاں جاؤ تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے بارے میں سوال کریں تو انہیں جواب دے سکو۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات انہیں استہزاء اور تذلیل کے طور پہ کہی گئی۔ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے پڑے ہیں۔ اس کائنات میں ارض و سما، شمس و قمر، لیل و نہار وغیرہ کی صورت میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ نے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ حکمت کے تحت اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ اس عالم رنگ و بو کی ہر چیز اللہ کی اطاعت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے سوائے کافر انسان کے جس نے اپنا وتیرہ غفلت اور سرکشی کو بنا لیا ہے۔ چوتھی بات، مشرک جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے انہیں زجر و توبیخ کی گئی، ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا کہ واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز کی نہ کوئی عقلی دلیل تھی نہ ہی کوئی نقلی دلیل تھی۔ پانچویں بات، مشرکوں کے باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پہ 6 دلائل ذکر کیے گئے۔ یہ سب کے سب تکوینی دلائل ہیں جن کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جن کی حقیقت کو بحث اور تحقیق کے بعد اہل علم نے تسلیم بھی کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ دی، آسمان زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا، زمین کو انسانوں کا۔ قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا نظریہ پیش کیا اسے نہ عرب جانتے تھے نہ ہی اس وقت کی دوسری معاصر اقوام میں سے کوئی قوم اس نظریے سے باخبر تھی۔ ابھی تقریباً کئی سو سال ہوئے ارضیات اور فرقیات کے ماہرین طویل تجربے مشاہدے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے سارے سیارے، خاص سورج ہوں، ستارے ہوں یا زمین چاند، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ قرآن کریم نے آج سے 14 صدیاں پہلے یہ حقیقت بلا خوف و تردید بیان کر دی تھی۔ اسے قرآن کریم کے معجزے کے سوا اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ دوسری دلیل یہ دی، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو ایک امی کی زبان سے کرایا گیا۔ آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔ پانی کے بغیر زندگی محال ہے، خواہ حیوانوں، درختوں، پودوں سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو دیکھ لیجئے، وہ اپنی بناوٹ میں زمین کے مشابہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں اس لیے اس کی سطح پر زندگی بھی ناممکن ہے۔ تیسری دلیل یہ دی، ہم نے زمین پہ پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے زمین مسلسل زلزلوں اضطرابات کی زد میں رہتی اور زمین کی تہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بھی دنیا میں کہیں کہیں آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے گویا زمین کبھی کبھی سانس لیتی ہے، اس میں بھڑکنے والی آگ باہر دکھائی دیتی ہے۔ اگر زمین کی جلد سخت نہ ہوتی، اس پر پہاڑوں کا بوجھ نہ ہوتا تو یہ آگ زندگی محال کر دیتی۔ چوتھی دلیل یہ تھی، ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آپ ہموار میدانوں کو چھوڑ دیں، پہاڑی سلسلوں کو لے لیں جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں راستے رکھے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنے سفروں میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پانچویں دلیل یہ بیان کی، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج، چاند جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو نظام عالم میں خلل آ جائے۔ وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے اور کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور رستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا؟ کیا لات و حبل، کیا عزا اور منات ہیں؟ نہیں، رب العالمین کے سوا کوئی نہیں۔ چھٹی دلیل تکوینی دلائل میں سے یہ دی، رات دن سورج چاند کو اللہ نے بنایا، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، انہیں ایک کے بعد دیگرے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یہ کبھی رکتے بھی نہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں، حرکت میں ہی ان کی زندگی ہے۔ رات دن سورج چاند ستارے اور افلاک کی حرکت کا نظریہ قرآن نے اس وقت پیش کیا تھا جب اس حوالے سے بڑے بڑے باخبر بھی بے خبر تھے۔ اس قرآنی نظریہ کی علم جدید تائید کر رہا ہے۔ سائنسدانوں نے تو رصد گاہوں، جدید ترین مشینوں سے لیس لیبارٹریوں پر برس ہا برس کی تحقیق کے بعد اس علمی حقیقت کو دریافت اب کیا ہے، مگر سوال یہ کہ وہ نبی امی جسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کے پاس وحی کے سوا کون سا رستہ تھا جس کے ذریعے خبریں پا کر وہ پوری دنیا کو باخبر کر رہا تھا؟ کیا نبی امی کی زبان مبارک سے ان حقائق کا بیان ہونا
اس کی صداقت کی دلیل نہیں ہے؟ یقیناً ہے، مگر اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے آنکھوں سے تعصب اور اناد کی پٹی اتارنی پڑے گی۔ چھٹی بات، توحید، نبوت، معاد، حساب، جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء علیہ السلام کے واقعے ذکر کیے، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، وہ یہ کہ جو نیک کام کرے اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رہ گا نہیں جائے گی۔ ان 17 انبیاء میں سے 6 کے واقع قدر تفصیل سے بیان کیے گئے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں دعوت توحید، تردید، شرک کی وجہ سے دہتی ہوئی آگ میں گرایا گیا، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کر کے دکھائی۔ دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تیسرے حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 950 سال تک دعوت کا فریضہ سر انجام دیا۔ چوتھے حضرت داؤد، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، دونوں نبی تھے اور بادشاہ بھی، انہیں روحانی مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا گیا۔ پانچویں حضرت ایوب علیہ السلام، جنہیں مصائب و آلام کے ذریعے آزمایا گیا، انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا، ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب و آلام میں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، ان کی توجہ نے رحمت باری کو متوجہ کر ہی لیا، ان کی دعائیں قبول ہوئی اور ان کا ابتلا ختم ہو گیا۔ چھٹے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، ان کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا، ان کی پکار سنی گئی، انہیں غم سے نجات مل گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو غم سے نجات مل ہی جاتی ہے۔ نمبر 7، یجوج مجوج کا ذکر سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے، یہاں ان کا دوبارہ ذکر آیا، بتایا گیا قیامت کے قریب یجوج مجوج کھول دیے جائیں گے، وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ نمبر 8، مشرک اور ان کے بت قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ نامی بات، انبیاء متقدمین کے واقع بیان کرنے کے بعد بتایا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج مدنی سورت ہے، اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک یہ بات تو بار بار پڑھ چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پہ عقائد سے بحث ہوتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسائل اور احکام سے بحث ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدنی صورتوں میں عقیدے ذکر ہی نہیں کیے جاتے۔ مذکورہ بالا اصول محض غالب مضمون کے اعتبار سے ہے، عمومی اور کلی قاعدہ ہرگز نہیں ہے۔ سورہ حج ہی کو دیکھ لیجئے، یہ اگرچہ مدنی ہے، اس میں ہجرت، جہاد، حج، قربان جیسے شرعی احکام بھی ہیں، لیکن اس میں مکی صورتوں والے موضوع زیادہ ہیں، یعنی عقیدہ، توحید، وعید، انذار، بعث، جزا، جنت، دوزخ، قیامت کے مناظر اور ہولناکیاں۔ سورت کی ابتدا اس انداز سے ہوئی، دل دہل جائیں گے، جسم پہ کب کبھی طاری ہو جائے گی۔ ارشاد ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ جو اہم مضامین ہیں سورہ حج کے، نمبر 1، قیامت کا ذکر کرنے کے بعد بعث، نشور یعنی دوبارہ زندہ ہونے پہ 2 وجہوں سے دلیل پکڑی گئی۔ پہلی دلیل انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے، انسان اپنی پیدائش تکوین میں 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ نمبر 1، انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا، بالواسطہ ہر انسان کا مٹی سے تعلق ہے۔ نمبر 2، ہر انسان منی اور نطفہ سے پیدا ہوا، منی خون سے، خون غذا سے، غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے، مٹی اور نطفہ کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تیسرا، مرحلے میں خون لوتھڑا بنتا ہے،
چوتھے مرحلے میں بوٹی بنتی ہے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے۔ پانچویں مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ چھٹے مرحلے میں وہ جوان ہو جاتا ہے، قوت و عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ ساتویں مرحلے میں وہ جوانی ہی میں انتقال کر جاتا ہے، یہ اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچپنے کا گمان ہونے لگتا ہے۔ وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ بالخصوص آج کے انسان جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جرثومہ میں باری تبارک و تعالی نے تمام انسانی خواص چھپا کر رکھے ہیں، یہ معلومات رکھنے والا انسان کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر سکتا ہے؟ دوسری دلیل بحث کے امکان پر یہ دی گئی، مردہ زمین پہ اللہ بارش برساتے ہیں، اس میں زندگی جاگ اٹھتی ہے، طرح طرح کی چیزیں اگنے لگتی ہیں۔ جو رب مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ نمبر 2، کچھ تو واضح طور پر گمراہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مذبذب ہیں۔ اگر انہیں کچھ دنیا کا فائدہ حاصل ہو عبادت میں لگے رہتے ہیں، دین پہ جمے رہتے ہیں، اگر فائدہ کی بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ ان احمقوں نے گویا ایمان اور دین کو کرنسی سمجھ رکھا ہے، جس کے کھرا یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ وہ دنیاوی نفع اور نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ تیسری بات، ملل اور مذاہب کا جائزہ لیا جائے، انہی 6 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے انہیں۔ نمبر 1، مسلمان جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور اصحاب قرآن ہیں۔ نمبر 2، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب تورات ہیں۔ نمبر 3، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب انجیل ہیں۔ نمبر 4، صابی یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ مجوسی یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، سورج چاند آگ کی پرستش کرتے تھے۔ نمبر 6، مشرک بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے۔ ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ چوتھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا، ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور شاعر حج کی مناسبت کی وجہ سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے محرم کی تعظیم ایمان کی علامتوں میں سے جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بڑا ثواب ہے۔ 5ویں بات، حقیقی مومنوں کی 4 علامتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، اللہ کا خوف۔ نمبر 2، مصیبتوں پہ صبر۔ نمبر 3، نماز کی پابندی۔ نمبر 4، نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ چھٹی بات، جانوروں کی قربانی کا حکم دینے کے بعد بتایا گیا ان کا خون گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تک بندوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا، نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ 7ویں بات، مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی، کیونکہ کافر مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر و عفو درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل برداشت کے رویے کے باوجود مشرک اپنی شرارتوں سے زیادتیوں سے باز نہ آئے تو اب انہیں سورہ حج کی آیت نمبر 39 کے ذریعے سے قتال کی اور لڑائی کی اجازت دے دی گئی۔ متعدد صحابہ اور تابعین کی رائے یہ ہے، تقریباً 70 آیتوں میں ہاتھ روک کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی جہاد کی حکمت بیان کر دی گئی، وہ یہ کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور کافر مومنوں پہ چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا وہ اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ افسوس، آج کافروں کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے نہ دفاع کا یقین ہے، اس لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ 8ویں بات، دوسرے انبیاء کی طرح حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کا پہنچا دینا تھا۔ آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہے اور مشرک تمسخر انکار آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کے کام میں لگے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف اللہ کا بھی دستور رہا ہے، وہ شیاطین کے پیدا کردہ وساوس اور شبہات کا ازالہ کرتا رہا ہے۔ آج بھی اہل مغرب زمانہ قدیم کے شیاطینوں کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی عقائد اور تعلیمات میں وسوسہ انگیزی کرتے رہتے ہیں۔ 9ویں بات، قدرت الہیہ کے دلائل ذکر کرنے اور کافروں کے معبودان باطلہ کی تردید کرنے کے بعد دوبارہ تشریع احکام کی طرف کلام کا رخ موڑا جاتا ہے۔ ایمان والوں کو جہاد فی سبیل اللہ، اقامت الصلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ انہی احکام پہ سورہ حج کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔